بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے ناسمجھ قسم کے جو دوست ہیں، وہ کل رات ایک ٹی وی پروگرام تھا جو اساتذہ کے دھرنے میں ہوا، لائیو پروگرام ہو رہا تھا، اس کی تصویروں کو ایشو بنا کر عقیقہ کے اندر جو ہے وہ خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور وہ اپنی اس تنظیم کے لیے، اس اتحاد کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ اور وہ ٹی وی پروگرام تھا، ہمارا اتحاد اور ہم پہلے دن سے عقیقہ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے چیئرمین سلطان مجددی صاحب ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے آخری دم تک، اور یہی ہمارا اتحاد ہے۔ اور جو لوگ، میں دوبارہ مذمت کرتا ہوں، جو لوگ ایک ٹی وی پروگرام کو ایشو بنا کر اس کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگا کر وہ اس کو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ شرم کا مقام ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سلطان مجددی صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، اور یہ میرے چیئرمین ہیں، یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ اور ٹی وی پروگرام کے اندر مختلف لوگ بیٹھتے ہیں، مختلف سیشنز ہوتے ہیں، اس کے اندر دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ٹی وی پروگرام کی تصویروں کو اس طرح کا رنگ دیتے ہیں تو آپ کو خود سوچنا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر دیکھ کے سوچنا چاہیے کہ آپ خود چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، اور آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے اندر الزام تراشیاں لگا کر اور دوسروں کے اوپر الزامات لگا کر آپ یہ کام کرتے ہیں کہ شاید آپ اس سے بڑے ہو جائیں گے۔ آپ اس سے بڑے نہیں ہوں گے، آپ کا قد جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، اور بلکہ اس سے کم ہوگا اس طرح کی حرکتوں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں خاص طور پر اپنے کمپیوٹر ٹیچرز اور دیگر تمام اساتذہ کرام اور سرکاری ملازمین سے بھی مخاطب ہوں کہ آج ہم نے جو ہے کل جو عقیقہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے مطابق آج ہم نے گورنمنٹ کو نوٹس سرو کر دیا ہے۔ گورنمنٹ نے اس ایشو کے اوپر جو ہمارا 25% تنخواہوں کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ جو کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی پنجاب اسمبلی کی، اس کو یہ ایشو ریفر کیا ہے، اور اس کمیٹی نے چند روز کے اندر اپنی جو ہے سفارشات مرتب کر کے اور تمام جو ہے اس کے اوپر فائنینشیل امپلیفیکیشن وہ ساری کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو پیش کرنی ہے، اور نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ کے اندر اس کی اپروول کے لیے جانی ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے، جس طرح راجہ بشارت صاحب سے ہمارے 2-3 سیشن ہوئے مذاکرات کے، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحبہ سے، اور پازیٹیولی معاملات چل رہے ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ آپ کی جو قیادت ہے عقیقہ کی، اس نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ معاملات آپ کے ہر صورت میں منظور کروانے ہیں اور لے کے چلنے ہیں، اس لیے جو ہے ہم نے آج جو ہے وہ 6 اپریل کا دوبارہ سے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے سول سیکریٹریٹ لاہور میں، کہ اگر 6 اپریل سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن اب جاری، کیونکہ اب اور کوئی ٹائم نہیں ہے، اب سمری چلی گئی ہے، اب اس کے اوپر فنانس کی پریزنٹیشن بھی کیبنٹ کو ہو گئی ہے، اب اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اب ہمیں نوٹیفیکیشن چاہیے۔ تو اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو ہم جو ہے وہ 6 اپریل کو لاہور میں بیٹھیں گے، اور پھر بیٹھے رہیں گے، اور پھر دوسرا کوئی چانس نہیں ہے۔ دوسرا جو اس میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ جو دوسرا ایپکا کا گروپ ہے، اس میں ایپکا کے ہی ساتھی اس ایشو کو مسئلہ بنا رہے ہیں۔ تو جب ہم وہاں اپنے سیکنڈری اسکول اساتذہ کے دھرنے میں بیٹھے تھے رات کو، تو وہاں محترم مجدی صاحب بھی موجود تھے، اور ندیم اشرفی صاحب، چودھری سرفراز صاحب، اور ان کے جانے کے بعد وہاں جو ہے وہ سٹی 42 والے جو ساتھی ہیں وہ آئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا چند ٹیچرز کھڑے ہو جائیں، اور ہم نے جو ہے وہ لائیو اس وقت جو ہے وہ سیشن کرنا ہے ٹی وی کے اوپر، تو آپ ادھر کھڑے ہو جائیں۔ اتنی ہی جو ہے وہ دیر میں انہوں نے 15-20 جو ہیں وہ دوسری سائڈ سے، جو آپ کا ایپکا کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، اس کو حاجی ارشاد صاحب جس کے صدر ہیں، اور اس گروپ میں سے وہ چند لوگوں کو لے کے آئے، انہوں نے کہا جی کہ ایک سائڈ پہ آپ کھڑے ہو جائیں، ایک سائڈ پہ آپ اساتذہ کھڑے ہو جائیں، ہم نے باری باری جو ہے وہ دونوں کا موقف لینا ہے۔ تو اس تصویر کو ایشو دے رہے ہیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اپنا محنت سے نام اونچا کرنے کی کوشش کریں، کسی دوسرے پہ تنقید کر کے آپ جو ہے وہ اونچا قد نہیں آپ کا ہونا، آپ اپنا محنت کریں اور اپنے لوگوں پہ محنت کریں اور اس سے نام اپنا اونچا کریں۔ اور 6 اپریل کے حوالے سے تمام دوست جو ہیں، اساتذہ کرام ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، کمپیوٹر ٹیچرز ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ وہ بھرپور تیاری کریں، اور اس دفعہ دھرنا ہوگا نوٹیفیکیشن کے اجراء تک، کیونکہ پہلے والی فارمیلٹیز اب پوری ہو چکی ہیں، اب کام ہو رہا ہے، حکومت کے پاس 1-1.5 ہفتے کا ٹائم ہے، اور ہم نے نوٹیفیکیشن کے اجراء تک بیٹھنا ہے۔
اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے پہلے ہو جائے گا. اگر نہیں ہوگا تو پھر 6 اپریل کو ہم واپس گھروں میں نہیں جائیں گے. بہت شکریہ.